اشفاق احمد صاحب نے اور بانو قدسیہ دونوں نے اس پر بہت کچھ کہا۔ اس کے اندر جو سب سے بڑا اسرار ہے، جو سب سے بڑا راز ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑا اسرار ہے، جو سب سے بڑا راز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر نا بوہڑ کے درخت ہوتے ہیں، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اس کا سایہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب نے اور بانو قدسیہ دونوں نے اس پر بہت کچھ کہا، اور ان کا ایک جملہ یہ ہے کہ اگر آپ بوہڑ ہیں تو آپ کی اولاد کبھی بھی آپ کے سائے میں نہیں پنپ سکتی، کیونکہ بوہڑ کے نیچے جو درخت ہوگا اس کے حصے کا سورج وہ بوہڑ کھا جاتا ہے، اس کا پھل جو ہے وہ ذائقہ دار نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر تمام انبیاء، تمام رسولوں نے اپنے درخت کو، اپنے بیٹے کو اپنے سائے کے نیچے نہیں رکھا، خود سے الگ کیا۔ جی ہاں بالکل، وہ تو انہوں نے ایک پروگرام میں باقاعدہ جو ہے وہ اعتراض بھی کیا اس بات کے اوپر، اور میں کہتا ہوں کہ کتنی دلیری سے اشفاق احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ بھی اپنی ایک مثال ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی یہی ہے کہ جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ تو ہر جو نبی اور رسول ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو ایک بوہڑ بنایا ہے، نہ کہ وہ درخت بنا لیں کہ اسے اپنے سائے کے اندر۔ تو عمومی طور پر ہم بھی یہی کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ کہ ہمارا بہت بڑا وہ جو کہتے ہیں نا بچوں کو کمفرٹ زون میں اور پیمپرنگ اور یہ اور وہ، اس کو ادھر نہیں بھیجنا، اس کو یہ کرنا۔ تو قرآن کے اندر جو یہی پیرنٹنگ کا یہ پہلو جو نظر آتا ہے، اب عربی سعودیہ میں آپ دیکھیں ایک وزارت ہے، الوزارت التربیہ والتعلیم، لیکن ہمارے یہاں الٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں تعلیم و تربیت ہے۔ اب سعودیہ میں ہے تربیہ و تعلیم اور ہمارے ہاں ہے تعلیم و تربیت۔ تو ہم نے تعلیم یافتہ تو پیدا کر لی ہے، تربیت یافتہ پیدا نہیں کی ہے۔ تو پیدا تو خیر وہاں بھی بہت کم ہی ہوئے ہیں، لیکن اوور آل آپ دیکھیں کہ انہوں نے تربیت کو پہلے اہمیت دی ہے، تربیت کو پہلے اہمیت۔ زبیر بھائی کیا یہی تھا وہ پروسیس جب بچے جو عرب معاشرے میں پیدا ہوتے تھے تو ان کو صحراؤں میں بدوؤں کے جی تربیہ کی پروسیس بالکل، یا کہ اس زبان کو پرزرو کرنے کی پروسیس تھا؟ جی ایکچولی دیکھیں جب تک آپ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو بیسیکلی اپنی اولاد کو اپنے سے الگ کرنا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حضرت حلیمہ کے پاس جانا ان کا، تو بیسیکلی اس کمفرٹ زون سے، کیونکہ اب وہاں پر سارے رشتہ دار ہیں، قرابت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کمفرٹ زون سے نکالنا کہ نہیں، یہاں سے جب یہ نکلیں گے تو مشقت کریں گے، زبان سیکھیں گے، بہت سارے معاملات دیکھیں گے، تو وہ آپ دیکھیں تاریخ تو پوری بڑی ہے، تو تربیت بڑی اہم ہے۔